4 لفظ ہیں جو نشے کی بیماری کے حقائق میں بہت بنیادی سے لفظ ہیں، اور جیسے ایک لفظ ہے کہ نشے کی بیماری ایک بنیادی بیماری ہے، یہ ایک لفظ ہے۔ دوسرا لفظ ہے نشے کی بیماری ایک قابل علاج بیماری ہے۔ تیسرا لفظ ہے نشے کی بیماری ایک بڑھنے والی بیماری ہے۔ اور چوتھا لفظ ہے کہ نشے کی بیماری ایک جان لیوا بیماری ہے۔ تو آپ سب کو یہ چاروں لفظ بہت اچھی طریقے سے سمجھ آ گئے۔ چاروں لفظوں میں کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے کسی کو کہ بنیادی کا کیا مطلب ہے، یا قابل علاج کا کیا مطلب ہے، یا بڑھنے والی بیماری کا کیا مطلب ہے، یا جان لیوا بیماری کا کیا مطلب ہے؟ کسی کو کوئی کنفیوژن ہے ان 4 لفظوں میں کہ یہ 4 لفظ کیا ہیں؟ بنیادی کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیماری اپنی بنیادیں اپنے ساتھ رکھتی ہے، یا بنیادی کے لیے جو دوسرا لفظ استعمال ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ابتدائی بیماری بھی ہے، یعنی اس بیماری کی جو ابتدا ہے وہ اس بیماری سے ہی ہوتی ہے۔ جیسے کچھ بیماریاں سیکنڈری ہوتی ہیں جن کو ہم بنیادی نہیں کہتے، سیکنڈری بیماریاں کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ بیماریاں جو کسی دوسری بیماری سے ہوتی ہے۔ جیسے کسی کو بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے کوئی فالج ہو جائے، فالج کا اٹیک ہو جائے، تو بلڈ پریشر کا ہائی ہونا بنیادی اور فالج کا اٹیک ہونا سیکنڈری ہوا۔ سو اس بیماری کی جو نیچر ہے، خاصیت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک سیکنڈری نہیں ہے بلکہ یہ ایک بنیادی بیماری ہے۔ اس لفظ کو الیبوریٹ کرنے کا اور بتانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جنرلی ہماری سوسائٹی میں اس بیماری کو سیکنڈری کے طور پر دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ شاید اس وجہ سے یہ بیمار ہو گیا، یا شاید اس وجہ سے یہ بیمار ہو گیا، یا شاید یہ آپ کیا کہیں بیماری نہیں سمجھتے۔ ہاں، یہ اس سے بھی پہلے کی ایک وہ ہے کہ بیماری بھی نہیں سمجھتے، مگر اگر سمجھ لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں شاید ماں باپ نے اچھا نہیں اس کو سنبھالا، شاید جو ہے اس کو دوست غلط مل گئے، شاید اس کو کمپنی صحیح نہیں ملی، شاید ہم اس کو توجہ صحیح نہیں دے سکے، ہم اس کی دیکھ بھال صحیح نہیں کر سکے۔ تو وہ سارے جو چیزیں ہیں وہ متس ہیں۔ یہاں پر پھر بیماری کی جو سائنٹیفک نیچر ہے وہ اس چیز کو کلیریفائی کرتی ہے کہ یہ ایک بنیادی بیماری ہے، جس سے وہ ساری کنفیوژنز ختم ہو جاتی ہے اور سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ایک بنیادی بیماری ہے، کیونکہ بنیادی بیماری کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیماری اپنی بنیادیں اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ بلکہ اس بیماری کی ہی نیچر میں ایک اور چیز جو سائنٹیفکلی پرووڈ ہے وہ یہ ہے کہ 80% لوگوں کو یہ بیماری پہلے سے ہی ہوتی ہے اور نشہ بعد میں آتا ہے، یعنی 20% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نشہ کرتے ہیں اور پھر ان کو یہ بیماری ہوتی ہے، مگر 80% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں اور نشہ بعد میں کرتے ہیں۔ آپ کچھ پوچھ رہے ہیں؟ یہ سمجھ نہیں ہے۔ اچھا چلیے، اس کو آج ہم سمجھیں گے کہ کیا وجہ ہے، کیا مسئلہ ہے یہ۔ جیسے یہ ایک حقیقت ہے کہ اس دنیا میں جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو کچھ لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوتا ہے، شاید آپ نے دیکھا بھی ہو کہ ان کی آئی سائٹ بائی برتھ ویک ہوتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ بچے پیدا ہوتے ہی جو ہے ان کی آئی سائٹ ویک ہوتی ہے، بلکہ کچھ بچے پیدا ہوتے ہی بلائنڈ ہوتے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا۔ کچھ بچے پیدا ہوتے ہی ڈیف ہوتے ہیں، ان کو وہ سن نہیں سکتے۔ کچھ بچے پیدا ہوتے ہیں اور ان کی ٹانگیں سے ہی کام نہیں کرتی، یا کچھ بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہ پیدا ہوتے ہی ڈائبیٹک ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی ایسا کیس سنا کہ بچہ پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہی کچھ مہینوں کے بعد پتہ چلا کہ وہ تو ڈائبیٹک ہے، اس کو شوگر کی بیماری ہے، اور اس نے کبھی شوگر جو اس دنیا میں موجود ہے ایکسٹرنل فارملی بھی نہیں، صرف اس بچے نے مدر فیڈ کیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ ایک میٹابولک ایرر کے ساتھ پیدا ہوا، کہ اس بچے میں کی باڈی میں ایک میٹابولک ایرر ہے۔
اور وہ اس کے ساتھ پیدا ہوا. ایسے ہی کچھ بچے ایک اور میٹابولک ایرر ہے جس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں, اور وہ میٹابولک ایرر یہ ہوتا ہے کہ ان کا برین نارمل ڈوپامین پروڈیوس نہیں کر رہا ہوتا نارمل ایکٹیویٹیز پر, مگر باقی لوگوں میں نارمل ایکٹیویٹیز پر ہی ڈوپامین پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے انٹل ہی پلیئر. بٹ وہ بچے جن کا نارمل ایکٹیویٹیز پر ڈوپامین پروڈیوس نہیں ہو رہا ہوتا, تو وہ ان کو زندگی مزیدار نہیں لگ رہی ہوتی, ان کو زندگی پلیئریبل نہیں لگ رہی ہوتی, اور وہ کسی پلیئر کی تلاش میں نکلتے ہیں پھر, اور اس میں جو آسان ہدف ہے وہ ڈرگز ہیں, سگریٹ ہے, نسوار ہے, انلیگل ایکٹیویٹیز ہیں جن میں فوراً سے مزہ آتا ہے. کوئی سگنل توڑ دینا ہے, کوئی لا بریک کر دینا ہے جس میں فوراً سے مزہ آتا ہے اور بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے جیسے ہی آپ وہ وائلیشن کرتے ہیں. تو وہ بچہ پھر وہ ایکٹیویٹی بار بار کرنے لگ جاتا ہے, کیونکہ یہ بھی ایک ہیومن نیچر میں ہے کہ جو بھی چیز ڈوپامین پروڈیوس کرتی ہے, یا کوئی بھی چیز ایسی جس کے کرنے سے ڈوپامین پروڈیوس ہوتا ہے, تو وہ ہمیں اچھی لگتی ہے اور ہم اسے بار بار کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں اس سے مزہ آتا ہے. تو پھر وہ مریض بار بار نشہ کرنے لگ جاتا ہے. کیونکہ وہ اس فالٹ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. سو یہ ایک بنیادی بیماری ہے. کا مطلب یہ ہے کہ اس بیماری کی جڑیں, اس بیماری کی بنیادیں اس بیماری کے ساتھ ہی بیماری خود لے کر آتی ہے. یہ بیماری ماحول کی وجہ سے, دوستوں کی وجہ سے, کمیونٹی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نہیں ہو سکتی. ہاں ایسا ہو سکتا ہے, ایک اور بہت اہم بات ہے, ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط کمپنی کی وجہ سے, غلط دوستوں کی وجہ سے نشے کا استعمال کر لے. ایسا ہوتا بھی ہے کہ کوئی غلط کمپنی کی وجہ سے یا غلط دوستوں کی وجہ سے نشے کا استعمال کر لیتا ہے. مگر ساتھ میں سائنس یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہر نشہ استعمال کرنے والا نشے کا مریض نہیں ہوتا. جیسے ہر چینی استعمال کرنے والا ڈائبیٹک نہیں بنتا. تو نشہ استعمال کرنے کی جو ہم وجوہات جو ہم نشے کی بیماری کی وجوہات سمجھتے ہیں, بیسیکلی وہ نشے کے استعمال کی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ کسی نے دوستوں کے کہنے پر, پیئر پریشر میں, اسٹریس میں, ٹینشن میں, پارٹی انجوائے کرنے کے لیے نشہ کر لیا. مگر اگر اس کے برین میں وہ میٹابولک ایرر نہیں کریٹ ہوا, اس کی باڈی میں وہ میٹابولک ایرر نہیں کریٹ ہوا, تو وہ پھر اگین اینڈ اگین اینڈ اگین کی طرف نہیں جائے گا, وہ آگے بڑھ جائے گا. مگر اگر وہ اس کی باڈی میں اور برین میں پہلے سے ڈس آرڈر ہے یا کرنے سے ہو گیا, تو پھر وہ اسی تک محدود رہ جائے گا. کیونکہ جب کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو پھر مریض کی زندگی نشے کی اس بیماری کے گرد گھومنے لگ جاتی ہے. تو یہ ایک بنیادی بیماری ہے. کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیماری اپنی بنیادیں اپنے ساتھ رکھتی ہے. اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو ماؤتھ کینسر ہوتا ہے, تو ماؤتھ کینسر نارملی کن لوگوں کو ہوتا ہے؟ اسموکنگ کرنے والے, یا جو پان گٹکوں کا استعمال کرتے ہیں, یا چھالیاں بہت زیادہ کھاتے ہیں. یا تھاٹ کا جو کینسر ہوتا ہے وہ کن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ وہ انہی کے ساتھ زیادہ تر ہو رہا ہوتا ہے. یعنی ریئر کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں 2% یا 5% لوگوں کو ماؤتھ کینسر ہو جائے. تو ماؤتھ کینسر جو ہے وہ زیادہ تر انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو کہ پان گٹکے, چھالیاں یا سگریٹس یا اس طرح کی چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو پرائمری کیا ہوا ہے یہاں پر کہ آپ نشے کا استعمال کرنے سے کسی کو ماؤتھ کینسر ہوتا ہے. تو ماؤتھ کینسر کیا ہو گیا, یعنی میڈیکل ایک النس ہے جو کہ سیکنڈری کہلائے گی, اور جو پرائمری النس ہے وہ کیا ہے, نشے کا استعمال. یعنی نشے کا جو استعمال ہے وہ بیسک ہے, پرائمری ہے, بنیادی ہے, اور اس کی وجہ سے کچھ سائیکالوجیکل النسز پیدا ہوتی ہیں, کچھ جو ہے وہ میڈیکل النسز پیدا ہوتی ہیں. اچھا, دوسرا جو ورڈ ہے وہ ہے قابل علاج بیماری ہے. یہ تو آپ کو آسان سا ورڈ ہے کہ قابل علاج بیماری ہے. اچھا, ایک اسی کے ساتھ ایک ورڈ ہے جو سمجھنا ضروری ہے. قابل علاج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایک کیوریبل ڈیزیز ہے. یعنی کچھ بیماریاں کیوریبل بھی ہوتی ہیں. کیوریبل بیماریاں وہ ہوتی ہیں جو کہ ٹھیک ہونے والا, یعنی ہم کہتے ہیں کہ مریض اس سے بالکل صحتیاب ہو جاتا ہے. قابل علاج کا مطلب یہ ہے کہ اس بیماری کا علاج تو ہو سکتا ہے, مگر اس بیماری کو
ختم نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہ بیماری جب کسی کو ہوتی ہے یا جب کسی کو بیماری ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ رہتی ہے. جیسے شوگر کی بیماری بھی ایسے ہی ہے, جیسے بلڈ پریشر بھی ایسے ہی ہے کہ ابھی تک شوگر کی بیماری کا یا بلڈ پریشر کا کوئی کیور نہیں آیا, علاج آیا ہے. اور جو علاج میں رہتے ہیں, جو علاج کو فالو کرتے ہیں, وہ ایک بہترین اور خوشگوار زندگی گزارتے ہیں. جو علاج کو توڑتے ہیں, علاج سے بھاگتے ہیں یا علاج میں کوئی اپنی فلسفی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ پھر مسائل میں پھنس جاتے ہیں. یہ ایک قابل علاج ضرور ہے بیماری, مگر یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیوریبل ڈیزیز نہیں ہے. یہی تو وجہ ہے. اگر تو یہ کیوریبل ڈیزیز ہوتی تو شاید یہ جو ابھی ہم ایک ڈیفیکلٹی سے گزر رہے ہیں, ہم اس ڈیفیکلٹی سے نہ گزرتے. کیوریبل ہے, بس ٹھیک ہے, کام ہو رہا ہے, کام ختم ہو جائے گا. کیونکہ یہ ایک قابل علاج ہے اور کرونک ڈیزیز ہے, اسی لیے ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ لوگ الگ الگ بھی بلاتے رہتے ہیں, اور آپ لوگوں کے ساتھ تو شاید ہفتے میں 2 دفعہ یا میکسیمم 3 دفعہ یہ کام ہوتا ہے, مگر مریضوں کے ساتھ روزانہ کچھ 4-5 گھنٹے یہ کام ہوتا ہے. یعنی ڈیلی کو 5 گھنٹے کی کم سے کم یعنی تمام مریضوں کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے, بلکہ کچھ بھی اس سے زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے کہ ان کو یہ سمجھایا جا سکے, ان کو یہ بتایا جا سکے کہ آپ کی بیماری قابل علاج تو ہے مگر کیوریبل نہیں ہے. آپ کی بیماری کا علاج تو موجود ہے مگر یہ ختم نہیں ہو سکتی. آپ ایک بہترین اور خوشگوار زندگی تو گزار سکتے ہیں مگر کچھ شرائط کے تحت, کچھ کنڈیشنز کے تحت. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا علاج کے بعد آپ جیسے کچھ لوگ ایڈکٹ نہیں ہوتے, بیمار نہیں ہوتے, انہیں ابیوزرز کہا جاتا ہے اور ابیوزرز ہوتے ہیں, اور آپ ان کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. جیسے کہ آپ کو معاشرے میں کچھ لوگ سگریٹ پیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ سگریٹ ہی پیتے ہیں, بٹ ایک ایڈکٹ سگریٹ نہیں پی سکتا. معاشرے میں کچھ لوگ آپ کو نسوار استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور نسوار ہی استعمال کرتے ہیں, مگر ایک ایڈکٹ نہیں کر سکتا. مگر ہمارے مریضوں کے ذہن میں یہ ایک غلط فہمی ہوتی ہے, اور وہ ایک ورڈ کہتے ہیں کہ آپ نے اور کہیں سے یہ ورڈ بھی سنا ہوگا, مگر ہمارے مریض یہ ورڈ کہتے ہیں کہ سگریٹ تو نارمل ہے. ہمارے مریض بہت فریکوینٹلی یہ ورڈ استعمال کرتے ہیں کہ سگریٹ تو نارمل ہے, اس سے تو کچھ نہیں ہوتا. آپ نے ہمارے مریضوں کے علاوہ کہیں سے یہ کبھی ورڈ سننے کو ملا کہ سگریٹ تو نارمل ہے؟ کہیں سننے کو ملا سگریٹ تو نارمل ہے, اور اس سے کچھ نہیں ہوتا. یعنی حیرت کی بات ہے کہ سگریٹ بنانے کی والی کمپنی بھی یہ نہیں کہتی. وہ آخری سہارا کہتے ہیں کہ چلو سگریٹ کا ہی سہارا, ہاں آخری سہارے کے طور پر یہ, ہاں وہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں نا. وہ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ کیوریبل ہے, کہ ہمارا مسئلہ تو ختم ہو گیا. اب چلو جیسے باقی لوگ, میں تو ٹھیک ہو گیا ہوں, میں تو کیور ہو گیا ہوں, اور جیسے باقی لوگ سگریٹ پیتے ہیں تو میں بھی پی لوں. آیا کہ میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جو باقی لوگ بھی سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں وہ اس سے خوش کوئی نہیں ہوتے, تنگ ہوتے ہیں. چاہے کوئی 50 سال کی عمر میں ہے, چاہے کوئی 45 سال کی عمر میں ہے. مجھے آج تک کوئی بندہ نہیں ملا کہ وہ مجھے کہے کہ میں پچھلے 25 سال سے سگریٹ پی رہا ہوں اور میں بڑا مطمئن ہوں, اور میں اپنے آنے والی نسل کو یہ جو ہے ہدایت کر کے جاؤں گا, وصیت کر کے جاؤں گا کہ یہ پیتے رہنا, آپ لوگ بھی یہ تجربہ کرنا, کیونکہ میں بڑا مطمئن ہوں اس تجربے. مجھے آج تک نہیں ملا کوئی. اگر آپ کو کائنڈلی کوئی ملے تو مجھے ضرور ان سے ملوائیے گا کہ جو یہ کہیں کہ جی میں بڑا مطمئن ہوں. ہر اسموکر اس ایج پہ جب وہ 45 پہ 50 پہ آتا ہے تو وہ بلکہ جو بھی اسے ملتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ یار نہ کرنا, میں تو پھنس گیا ہوں, تم نہ کرنا, میں تو پھنس گیا ہوں. بٹ ہمارا مریض کہتا ہے کہ سگریٹ تو نارمل ہے اور اس سے کچھ نہیں ہوتا. اور آپ سوچیں اگر یوٹیوب پہ ایک ویڈیو لگی ہو اور اس ویڈیو کا پریمبل ہو سگریٹ تو نارمل ہے اور اس سے کچھ نہیں ہوتا, کون دیکھے گا؟ ہر کوئی دیکھے گا جو اسموکر ہے, اور جو نہیں ہے وہ بھی دیکھے گا کہ یار یہ تو ایک نئی بات ہے, یہ تو ایک نئی بات ہے.
یا کوئی آرٹیکل ہو جس کی ہیڈنگ ہو سگریٹ تو نارمل ہے اور اس سے کچھ نہیں ہوتا. اور میں اصل میں یہ جو بات کر رہا ہوں میں سوچ رہا تھا کہ میں کوئی ایسی ویڈیو بناؤں جس کا پریمبل ہو سگریٹ تو نارمل ہے اور اس سے کچھ نہیں ہوتا, اور اس میں جو خلاصہ ہو, اس میں جو لب لباب ہو یہ ہو کہ میرا مریض یہ کہتا ہے, میں نہیں کہتا کہ سگریٹ تو نارمل ہے اور اس سے کچھ نہیں ہوتا. باقی ان ڈیٹیل ان ڈیپتھ بات ہو. سو یہ ٹریٹیبل ڈیزیز ہے بٹ کیوریبل نہیں ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہمارا پیشنٹ یہ سمجھتا ہے کہ میں کیور ہو گیا ہوں اور میرے لیے اب سگریٹ نارمل ہے, اور وہ سگریٹ پیتا ہے, اور جیسے سائنس کہتی ہے ویسے ویسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ سگریٹ پیتا ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ دوبارہ پھر وہیں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے, کیونکہ سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ مریض جیسے ہی سگریٹ پیے گا اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ وہیں جا کے کھڑا ہو جائے گا, وہ نہیں رک سکتا. آیا کہ جو باقی لوگ صرف اسموکر ہوتے ہیں, جو وہ صرف سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں, آیا کہ سگریٹ ان کو بھی نقصان تو پہنچا رہی ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی ایڈکٹ نہیں ہے اور صرف اسموکنگ کرتا ہے تو فائدہ تو سگریٹ اس کو بھی نہیں دے رہی ہوتی کہ وہ کہے کہ چلو میں تو ایڈکٹ نہیں ہوں مجھے تو فائدہ مل رہا ہے, وہ بھی بیچارہ تنگ ہوتا ہے. سو یہ پوائنٹ فیملیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور مریضوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سگریٹ نارمل نہیں ہے اور اس سے بہت کچھ ہوتا ہے, اور یہ ایک کیوریبل ڈیزیز نہیں ہے, یہ ایک ٹریٹیبل ڈیزیز ہے. اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے مگر مریض کو کیور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ دوبارہ جا کے باقی لوگ جیسے سگریٹ پیتے ہیں یا کبھی کبھار نشہ کرتے ہیں. ایک یہ بھی ہمارے مریض کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جو لوگ کبھی کبھار کرتے ہیں تو میں بھی کسی طرح سے کبھی کبھار والا ہی کر لوں, مگر ایڈکٹ کبھی کبھار نہیں کر سکتا. وہ جیسے ہی کرتا ہے وہ پھر اسی فریکوینسی میں کرنے لگ جاتا ہے. اور تیسرا جو ورڈ تھا جس میں میں بات کر رہا تھا کہ یہ ایک پروگریسو ڈیزیز ہے, یعنی یہ ایک بڑھنے والی بیماری. یہ عام سا ورڈ ہے, بہت آسان ہے. یہ بڑھنے والی بیماریاں ہیں, کچھ بیماریاں رکی رہتی ہیں ایک اسٹیج میں, کچھ بیماریاں بڑھتی ہیں, تو یہ بیماری بڑھتی ہیں. اور چوتھا لفظ تھا کہ یہ ایک جان لیوا بیماری. آپ کچھ پوچھ رہے ہیں سر؟ بڑھنے والی بیماری سے مراد کیا ہے؟ اگر ہم نشہ نہیں بھی کریں گے, اسموکنگ نہیں بھی کریں گے, پھر بھی بڑھے گی؟ جب علاج ہوتا ہے نشے رک جاتے ہیں تو بیماری کی جو بڑھنے کا ایلیمنٹ ہے وہ رک جاتا ہے. مگر اگر کوئی مریض نشہ کرتا ہے 10 سال کے بعد, 5 سال کے بعد, 4 سال کے بعد, 3 سال کے بعد, تو پھر اس کا وہیں سے بڑھوتری شروع ہو جاتی ہے. ابھی تک کوئی ایسی میڈیسن نہیں آئی کہ جو ایسے انزائمس یا ہارمونس بیس ہو کہ وہ فینائل گلینڈ کو مجبور کرے کہ ڈوپامین ریلیز کرو. اچھا, میڈیکلی ایسا ٹریٹمنٹ موجود ہے, اسی لیے تو یہ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے کہ جب ایک بندے کے اندر یہ فالٹ ہے کہ وہ اس فالٹ سے پیدا ہوا ہے کہ اس کا نارمل ایکٹیویٹیز پر ڈوپامین نہیں ریلیز ہوتا, تو پھر ایسی میڈیسن ٹریٹمنٹ میں ہے جو مریض کے اوپر استعمال کی جاتی ہے کہ اس کا جو ڈوپامین ہے وہ نارمل ایکٹیویٹیز پر ہی ریلیز ہونا شروع ہو جائے, اور شروع میں اس کو میڈیکیشنل ہیلپ بھی دی جاتی ہے کہ اس کا ڈوپامین ریلیز ہو. بٹ اس کی پھر اپنی کچھ کنڈیشن ہے کہ مریض ان کنڈیشنز میں رہے, مریض علاج کو پراپر فالو کرے. اس کا شارٹ کٹ نہیں ہے کہ ابھی دوائی دی اور ابھی کام ہو گیا. سائکیٹرک میڈیسنز میں سے کچھ یعنی جو میڈیسنز ہیں زیادہ تر وہ ایسی ہوتی ہیں کہ آج اگر دینا شروع کرتے ہیں تو اس کے افیکٹ مہینے بعد, 2 مہینے بعد, 2.5 مہینے بعد آنا شروع ہوتے ہیں, اور کچھ میڈیسن میں تو اس سے بھی زیادہ عرصہ لگ جاتا ہے میڈیسن کو بلڈ تک پہنچنے میں. سو بٹ ہے اگر مریض علاج کو فالو کر رہا ہوتا ہے, علاج میں ہوتا ہے, تو آہستہ آہستہ اس کا یہ سسٹم نارمل ہو جاتا ہے. بٹ اگین یہ سسٹم نارمل ہو جاتا ہے کہ اس کو نارمل ایکٹیویٹیز میں پلیئر آنے لگ جاتا ہے, بٹ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ڈرگ کر سکے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ سگریٹ پی سکے. وہ میٹابولک ایرر باڈی میں رہتا ہے. جب کبھی بھی وہ ڈرگ کرتا ہے یا سگریٹ پیتا ہے تو اس کی زندگی دوبارہ وہیں جا کے کھڑی ہو جاتی ہے جیسے کہ علاج سے پہلے ہوتی ہے. اور بعض دفعہ تو میں نے دیکھا ہے کیونکہ پروگریسو ڈیزیز ہے کہ مریض پہلے سے بھی زیادہ ورسن کنڈیشن میں چلا جاتا ہے, پہلے سے بھی زیادہ بری حالت میں چلا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس دوران اس کی بیماری بڑھ رہی ہوتی ہے. جب وہ نشہ شروع کرتا ہے تو پھر جب وہ اگلی دفعہ علاج میں پہنچتا ہے تو کیونکہ بیماری بڑھ رہی ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ ورسن حالات میں چلا جاتا ہے. اچھا,
ایک جو آخری ورڈ تھا وہ تھا جان لیوا بیماری ہے. میں ایک اسٹیٹسٹکس پڑھ رہا تھا کہ جتنی بھی ڈیتھس ہوتی ہیں ان میں سے 5.something% ڈیتھس ڈیو ٹو ڈرگ ایڈکشن ہوتی ہے. یعنی 20 میں سے ایک شخص اس دنیا سے نشے کی بیماری کی وجہ سے جاتے ہیں اور باقی جو 19 ہیں وہ کسی اور وجہ سے چلے جاتے ہیں. تو یہ کچھ جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں بیماری کے بارے میں وہ ہیں. اچھا ایک اور چیز ہے جو ضروری ہے, عموماً مریضوں کے ذہن میں اور فیملیز کے ذہن میں یہ ایک بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ شاید مریض تھوڑا اپنی قوت ارادی پہ کام کرے, تھوڑا اپنی ول پاور کو اسٹرانگ کرے تو اس کو فائدہ ہوگا, تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. بٹ سائنس اس چیز کو ریجیکٹ کرتی ہے کہ نشے کی بیماری میں قوت ارادی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. نشے کی بیماری میں اگر کوئی مریض پھنس گیا ہے تو وہ قوت ارادی سے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتا یا اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اسی لیے ماہرین یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ مریضوں کو جو نشے کی بیماری میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں ان کو کبھی بھی قوت ارادی کو بڑھانے کا یا ارادہ اپنا جو ہے سخت کرنے کا, ارادہ اپنا پکا کرنے کا نہیں سجیسٹ کرنا چاہیے. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ بیماریوں میں قوت ارادی نہیں, قوت مہارت جو ہے وہ کام کرتی ہے, مہارتیں کام آتی ہیں. علاج اور احتیاط دونوں ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. ہاں علاج اور احتیاط دونوں ساتھ ساتھ چلنے چاہیے, اور احتیاط مہارتیں ہوتی ہیں, علاج بھی مہارتیں ہوتی ہیں. بٹ قوت ارادی یا ول پاور ایک جو ورڈ ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, وہ کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی اس بیماری میں. جی سر تو اس کا مطلب یہ ہوا جب ہم بالکل مطلب ہمارا علاج مکمل ہو جائے تو اگر ہمارا دل چاہ رہا ہے تو دل سے ہم اپنے آپ کو روکیں گے نا سر. مہارت کے علاوہ دل بھی تو ایک فیکٹر ہے نا سر, دل سے بھی اپنے آپ کو روکا جا سکتا ہے. پھر جو روکا جاتا ہے وہ اسکل پاور سے روکا جاتا ہے. اگر صرف ول پاور سے روکا ہو تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ میں کیا کروں, اور ذہن میں آئے گا کہ وہی کروں. مگر یہ جو یہاں پہ ٹریننگ دی گئی ہوتی ہے کہ آپ نے ایسے کریونگ مینج کرنی ہے, آپ نے ایسی سوچیں بدلنی ہے, یا آپ دیکھتے ہیں کہ جب پیشنٹ یہاں سے جاتا ہے, جیسے آپ یہاں سے گئے تو ہم کوئی میڈیسن دے کر بھیجتے ہیں, یا بعض کیسز میں ہم باؤنڈریز بناتے ہیں, فالو اپ کرتے ہیں, اور یہاں جانا ہے یہاں نہیں جانا ہے, یہ کرنا ہے. تو وہ کیا ہے, وہ ساری مہارتیں ہیں. اگر لیٹس سپوز ایک شخص کا علاج ہو گیا اور اس کو مہارتوں کے بغیر ہی چھوڑ دیا جائے, وہ سیدھا وہاں پہنچ جائے اور کوئی باؤنڈریز نہ ہو, کوئی میڈیسن نہ ہو, کوئی اس کے پاس ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لسٹ نہ ہو, تو کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ دوبارہ جائے گا. سو اسی لیے اس کے سراؤنڈنگ اور ان تمام چیزوں کو ٹھیک کیا جاتا ہے, اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں نہیں جانا, یہاں جانا ہے, یہ نہیں کرنا, یہ کرنا ہے, یہ میڈیسن بھی لینی ہے. اور اس کے باوجود بھی ڈیفیکلٹی آئے تو آپ نے ڈسکس کرنا ہے, پھر یہاں بھی آنا ہے, فالو اپ بھی کرنا ہے. تو یہ ساری کیا ہے, یہ ساری مہارتیں ہیں جو کہ گھوم رہی ہوتی ہیں. ول کا چھوٹا سا ایک رول ہوتا ہے, اور وہ رول یہ ہوتا ہے کہ وہ کرنا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے, یہ ایک رول ہوتا ہے. اور ڈیفینیٹلی جب مریض علاج میں آتا ہے تو 98% میں یہ بھی نہیں ہوتا, یعنی وہ جو چھوٹا سا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. 98% پیشنٹ نہیں ٹھیک ہونا چاہتے ہوتے کیونکہ وہ اس مسئلے کو مسئلہ سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے, وہ ڈینائل میں ہوتے ہیں. 2% پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو مسئلے کو مسئلہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی حل ہونا چاہیے. سو پھر آہستہ آہستہ جب ان کے اوپر کام ہوتا ہے, ان کو ایجوکیشن دی جاتی ہے, وہ اپنے آپ کو بہتر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, تو ان کے اندر خود بخود یہ چیزیں انوینٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے, خود بخود وہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں, خود بخود ان میں یہ چیز آنا شروع ہو جاتی ہے کہ ہمیں فالو کیوں کرنا ہے, ہم نے ہدایات کیوں فالو کرنی ہے, ہم نے یہ کیوں کرنا ہے. بٹ جو مریض ان ساری چیزوں کو فالو کر رہا ہوتا ہے وہ ڈے بائی ڈے بہتری کی طرف جا رہا ہوتا ہے. جو مریض یہ چاہتے ہوئے کہ میں ٹھیک رہوں گا, یعنی وہ یہ چاہتا ہے, اس کے اندر ول ہے کہ میں ٹھیک رہوں گا مگر میں نشہ نہیں کروں گا, مگر وہ جو ہدایات کی لسٹ ہے ان کو ایک ایک کر کے نکال رہا ہے,
تو کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ مریض کیونکہ چاہ تو نہیں رہا ہوتا، کوئی بھی مریض بائی ڈیزائن ریلیکس نہیں ہوتا، کوئی بھی مریض بائی ڈیزائن دوبارہ نشہ نہیں کرتا، نہ وہ نشہ کرنا چاہتا ہے، بٹ وہ آہستہ آہستہ ان مہارتوں سے پیچھا چھڑا رہا ہوتا ہے. فالو اپ کی کیا ضرورت ہے، اب ٹھیک ہو گیا ہوں، چھوڑو. پھر دوائی کی بھی کیا ضرورت ہے، اب ٹھیک ہو گیا ہوں. پھر یہ پابندیوں کی بھی کیا ضرورت ہے، اگر میں نے کرنا ہوگا تو میں ان پابندیوں کے ساتھ بھی کر دوں گا. اور وہ ان پابندیوں کو بھی ہٹانا شروع کر دیتا ہے، اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد وہ وہیں کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ مہارتوں نے جو اس کو پروٹیکٹ کیا ہوتا ہے، وہ ساری پروٹیکشن لیئر جب ہٹتی ہے تو وہ دوبارہ وہیں چلا جاتا ہے. اچھا وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں نہیں کر رہا اور میں کرنا چاہوں گا تو کر لوں گا، بٹ فیکٹ یہ ہے کہ ہمارے جو باؤنڈریز اور چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں کچھ کرنے یا نہ کرنے کی طرف موٹیویٹ یا ڈی موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہیں. اسی لیے مارکیٹنگ ہوتی ہے، اسی لیے کمرشلز بنتی ہے، اسی لیے ایڈورٹائز کیا جاتا ہے، اور تاکہ ہم جو نہیں کرنا چاہتے وہ کر لیں اور جو کرنا چاہتے ہیں وہ نہ کریں. ایڈورٹائز اسی لیے تو کیا جاتا ہے، مارکیٹنگ اسی لیے تو کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے اندر جو ول نہیں بھی ہے اس کو بھی پیدا کر دیتے ہیں. سو دا پوائنٹ از، نشے کی بیماری میں ول پاور کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر آپ صرف اور صرف ول پاور پر ریلائی کر رہے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اس میں ول پاور ہے اور یہ ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ ایک بہت ناجائز اور غلط فہمی ہے. اس سے آپ کا وقت ضائع ہوگا، آپ کے مریض کی صحت خراب ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا. تو آپ نے ول پاور پر ریلائی نہیں کرنا، اسکل پاور پر ریلائی کرنا ہے. اور اس کا جو جج کرنے کا فارمولا ہے وہ بڑا آسان ہے کہ جب مریض یہ کہتا ہے کہ میں اب نہیں کروں گا، وہ کہتا ہے میں اب نہیں کروں گا، وہ کہتا ہے میں اب ٹھیک رہوں گا، تو آپ آگے سے اسے کہیں کیسے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس کے پاس اسکل ہے یا نہیں ہے. یعنی مریض جب مجھے کہتا ہے کہ سر اب میں ٹھیک رہوں گا، میں کہتا ہوں اچھا مجھے بتائیں کیسے، اور وہ مجھے ایک میپ دے دیتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ ہاں یہ ٹھیک ہو جائے گا. مگر اگر میں کہتا ہوں کیسے، کہتے بس اب میں نے ارادہ کر لیا ہے، اب میں اماں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، وہ خود ہی پھر اماں کی آنکھوں میں آنسو لے آتا ہے. یعنی میں اگر آپ کو کہوں کہ میں یہاں الٹی کلا بازیاں کھا سکتا ہوں، اور پھر آپ مجھے کہیں کیسے، تو میں کہوں بس اب دیکھیں میں کھا کے دکھا سکتا ہوں، تو کیا آپ لوگ اس بات پہ یقین کریں گے؟ یا تو میں کھا کے دکھاؤں، یا آپ کہیں گے یہ ان کا کون سا کام ہے، یہ کون سی یعنی انہوں نے کام شروع کر دیا. یا میں آپ کو کہوں کہ یہ جو کرسی ہے میں اس کو ٹیبل بنا دوں گا، اور آپ کہیں کیسے، میں کہوں بس میں بنا دوں گا، تو آپ یقین کریں گے؟ نہیں. بٹ میں اگر آپ کو ایک میپ دے دوں کہ ایسے 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 میں یہ تبدیلیاں کر کے اس کو کر دوں گا، تو پھر شاید آپ میں سے کچھ لوگ یقین کر لیں گے کہ میں ایک میپ دے رہا ہوں کہ ایسے ہو جائے گا. سو ایسے ہی جب پیشنٹ یہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک رہوں گا، یا وہ کہتا ہے کہ میں نشہ نہیں کروں گا، اور آپ اسے کہتے ہیں اچھا کیسے، تو وہ آپ کو کوئی جذباتی جواب نہیں دیتا، کوئی ایموشنل جواب نہیں دیتا، بلکہ سائنٹیفک جواب دیتا ہے کہ میں اپنا فالو اپ کروں گا، میں اپنی دوائی کھاؤں گا، میں جو ڈاکٹرز مجھے یہاں سے ہدایت دے کے بھیجیں گے وہ کروں گا، جو یہ کرنے سے مجھے منع کریں گے وہ میں نہیں کروں گا، اور ایسے میں نشہ سے دور رہوں گا. تو اٹ مینس کہ وہ ٹریک پر ہے. بٹ اگر کوئی مریض آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں نشہ نہیں کروں گا، مگر یہ فالو اپ کی کیا ضرورت ہے، میں نشہ نہیں کروں گا مگر یہ جو ہے دوائیوں کی کیا ضرورت ہے، میں رہوں گا ٹھیک مگر یہ علاج کو تو ہٹائیں. یعنی ایک کارپینٹر کہے میں ٹیبل تو بنا دوں گا مگر یہ آری تو میرے سے دور کر دیں، اور یہ ہتھوڑی تو مجھ سے دور کر دیں، میں ٹیبل بنا دوں گا. اور سے پوچھیں اچھا پھر کیسے بنائیں گے، وہ کہتے بس آپ دیکھیے گا میں بنا دوں گا. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم اس کارپینٹر پہ یقین کریں کہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ آری بھی دور کر دیں، ہتھوڑی بھی دور کر دیں، اور یہ بھی میں آپس بنا دوں گا، یہ نہیں پتا کیسے بن جائے گا. سو نشے کی بیماری میں بھی مہارتیں ہی مریض کو ٹھیک ہونے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. یہ فیملی کے ذہن میں بھی ہونا چاہیے، مریض کے ذہن میں بھی ہونا چاہیے. اگر مریض وعدے کر رہا ہے، خالی وعدے کر رہا ہے، خالی قسمیں اٹھا رہا ہے، تو پھر اس کے وعدے اور قسموں پہ یقین کر لینا چاہیے، اس کے ٹھیک ہونے کی امید نہیں رکھنی چاہیے. کیونکہ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو مریض وعدہ کرتا ہے، جو مریض قسم اٹھاتا ہے وہ بالکل نہیں ٹھیک ہوتا.
یہ ٹیکسٹ بک آف ایڈکشن میں لکھا ہوا ہے. یعنی اگر آپ گوگل پہ لکھیں ایڈکشن کی کوئی ٹیکسٹ بک ڈھونڈیں تو اس کے آپ کو پہلے چیپٹر میں یہ لکھا ہوا مل جائے گا کہ اگر مریض وعدہ کرے, اگر مریض قسم اٹھائے, اگر مریض جو ہے آپ کو کہے کہ جی میں یہ کر دوں گا, تو پھر آپ نے بالکل نہیں اس پہ یقین کرنا, بالکل نہیں اس پہ اعتماد کرنا. کیونکہ جب کوئی مریض قسم اٹھاتا ہے اور وعدے کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ جب کوئی مریض ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے یہ دو چیزیں لازمی ختم ہو جاتی ہیں کہ وہ نہ وعدہ کرتا ہے نہ قسم اٹھاتا ہے. وہ سائنٹیفکلی بات کرتا ہے کہ میں اب ٹھیک رہوں گا اور ایسے ٹھیک رہوں گا. بلکہ ایک اور سائن ہے, جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو وہ یہ بھی نہیں کہتا میں نشہ نہیں کروں گا, وہ کہتے ہیں میں ٹھیک رہوں گا, میں بحالی میں رہوں گا. سو دا پوائنٹ از ول پاور ایگزسٹ نہیں کرتی. ول پاور کا کوئی اتنا بھاری بڑا رول نہیں ہے اس علاج میں, نشے کی بیماری کے علاج میں, کہ ہم اسی کے اوپر اتفاق کر کے بیٹھ جائیں, ہم اسی کے سہارے بیٹھ جائیں کہ نہیں ایک دن اس کا ارادہ آ گیا, یا اب اس کا ارادہ تو ہو گیا ہے, اب اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا, اب اس کو کوئی نہیں خراب کر سکتا, اب یہ کہیں نہیں خراب ہوگا, اور اس کے پاس مہارت یا اسٹریٹجی یا میپ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, تو پھر وہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ وہ تو ٹھیک نہیں ہوگا اگر اس کے پاس کوئی میپ نہیں ہے. سو اسی طرح سے ایک اور چیز ہے جو اہم ہے فیملیز کے لیے کہ نشے کی بیماری سے جو بحالی ہے اس میں فیملیز کا کافی زیادہ کنٹریبیوشن ہوتا ہے, کافی زیادہ فیملیز کا رول ہوتا ہے, اور جتنا زیادہ فیملیز اس رول کو سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, مانتے ہیں, سیکھتے ہیں, اتنا زیادہ ان کے پیارے کے ٹھیک ہونے میں ہیلپ ہوتی ہے. اور جتنی ان کو دیر لگتی ہے اس کو سمجھنے میں, یا جتنا وہ اس سے دور ہوتے ہیں, جیسے کچھ فیملیز میں تو میں نے یہ بھی دیکھا اور میں ان کو پھر کہہ بھی دیتا ہوں کہ علاج کروانا فضول ہے اگر علاج پہ آپ کا عقیدہ نہیں ہے, کیونکہ نشے کی بیماری کے علاج پر اگر آپ کا عقیدہ نہیں ہے تو پھر علاج ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے آپ کا عقیدہ تو پہلا قدم ہے کہ ہمیں کو فائدہ ہوگا, عقیدہ ہوگا تو آگے کام بڑھے گا. اور عقیدے کے بعد اس چیز کو سمجھنا کہ علاج میں ہمارا کافی زیادہ کنٹریبیوشن ہے اور ہم وہ اپنا کنٹریبیوشن کریں گے تو کوئی نتیجہ آئے گا. تو جب فیملیز کا یہ بھی عقیدہ ہوتا ہے کہ علاج میں ہمارا کوئی کنٹریبیوشن ہے تو پھر وہ کنٹریبیوشن کرنا شروع کرتے ہیں. اور وہ کنٹریبیوشن کیسے ہوتا ہے؟ سیکھنے سے, بیماری کے بارے میں, بیماری کو سمجھنے سے, علاج کو سمجھنے سے, علاج کے مراحل کو سمجھنے سے, علاج کی سٹیجز کو سمجھنے سے. جب وہ ان چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, سیکھتے ہیں, انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں, تو وہ اپنا جو کنٹریبیوشن ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں. کیونکہ اس بیماری کے علاج میں یہ ایک فیکٹ ہے جس کو ہم ہائڈ نہیں کر سکتے, جس کو ہم نگلیکٹ نہیں کر سکتے, کہ نشے کی بیماری کے علاج میں فیملی کی انوالومنٹ بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے. جتنا زیادہ علاج میں فیملی انوالو ہوگی, جتنا زیادہ فیملی علاج کو سیکھے گی, جتنا زیادہ سمجھے گی, اتنے زیادہ چانسز ہو جائیں گے ان کے پیارے کے ٹھیک ہونے. اور میں نے اپنے تجربے میں بھی جتنے زیادہ پیشنٹ ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھے ہیں وہ وہی دیکھے ہیں جن کی فیملیز نے تمام کاموں کو سے زیادہ اہمیت علاج کو دے کر اسے ٹھیک کیا اور بیماری کے طالب علم بنے, تو ان کے پیارے ٹھیک بھی ہو گئے. مگر اگر فیملی کے ذہن میں ایسا ہے کہ یہ کام صرف ہم نے کر لینا ہے تو ہو سکتا ہے ہو جائے, چانسز کم ہو جاتے ہیں. اگر ہم نے چانسز کو بڑھانا ہے تو پھر ہمیں اس علاج میں جو ہمارا حصہ ہے, ہمارا کنٹریبیوشن ہے, جو کہ 50% ہے فیملی کا کنٹریبیوشن, اس کو فل فلیج پورا کرنا ہے. اس کو فل, اچھا آواز نہیں ہے علی دیکھیے گا, اس کو لازمی پھر اس کنٹریبیوشن کو جو ہے ڈالنا ہے. سو اس لیے آپ کا سیکھنا, سمجھنا, علم حاصل کرنا اس بیماری کے بارے میں ضروری ہے, کیونکہ آپ سیکھیں گے, سمجھیں گے, علم حاصل کریں گے تو آپ آگے علاج کو بڑھائیں گے اور علاج اگلے مراحل میں جائے گا. اچھا, اسی طرح سے کچھ اور ایک دو اور پوائنٹس ہیں جو کہ میں بتانا چاہوں گا. ایک اور چیز ہے
عموماً مریض کے یا فیملی کے ذہن میں ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ 90% اگر علاج کو مان لیا جائے تو پھر تو فائدہ ہو جانا چاہیے، یا 80% علاج کو مان لیا جائے تو پھر تو فائدہ ہو جانا چاہیے. بٹ نشے کی بیماری اور کرونک ڈیزیز میں علاج کو 100% ماننا پڑتا ہے، کیونکہ کرونک ڈیزیز میں یہ ایک ڈرا بیک ہے کہ وہ آلریڈی کرونک ہے، آلریڈی وہ ٹریٹیبل ہے، کیوریبل نہیں ہے. تو ان میں بھی اگر ہم علاج کو، جو علاج کے پیرامیٹرز ہیں ان کو نگلیکٹ کرتے ہیں یا ان کو مکمل نہیں مانتے ہیں، کچھ مان لیتے ہیں کچھ نہیں مانتے ہیں، تو علاج کی جو ناکامی کے چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. اس لیے نشے کی بیماری کے علاج میں مریض کو اور فیملیز کو بھی 100% علاج کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے. کوئی ایف اینڈ ورڈس کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. فیملیز تو عموماً نہیں کرتے، مگر مریض کے ذہن میں آتے ہیں کہ چلو اتنی ساری میں باتیں مان رہا ہوں اور ایک بات نہ مانوں، باقی تو ساری باتیں مان رہا ہوں. بعض مریض ہمیں بھی کہتے ہیں کہ دیکھو میں اتنی ساری آپ لوگوں کی باتیں مان رہا ہوں اور ایک یہ بات نہ مانوں تو کیا ہے. اور وہ ایک بات کبھی سگریٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، کبھی نسوار سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، کبھی فالو اپ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، کبھی موبائل سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس سے علاج پر کیا اثر پڑے گا، بٹ اس کا علاج پر بہت گہرا اثر پڑ رہا ہوتا ہے. سو یہ کچھ فیکٹس ہیں جن پہ ہم یعنی کہ بات کر رہے ہیں کہ نمبر 1 یہ ایک بنیادی بیماری ہے، ٹریٹیبل ہے، بڑھنے والی ہے، جان لیوا ہے. ول پاور پر ہم نے کے سہارے نہیں بیٹھے رہنا، ہم نے مہارتوں پر فوکس کرنا ہے، ہم نے مہارتیں سیکھنی ہیں. فیملی کے لیے مہارتیں سیکھنا بھی ضروری ہوتی ہے، مریض کے لیے مہارتیں سیکھنا بھی ضروری ہوتی ہے. اور اگر مریض کوئی مہارتوں کا میپ دیتا ہے، پلان دیتا ہے، تو پھر ہمیں اس پر یقین کرنا چاہیے. مگر مریض اگر کہتا ہے کہ نہیں میں آپ کو ٹھیک ہو کے دکھا دوں گا، میں آپ کو بہتر ہو کے دکھا دوں گا، تو پھر جو ہے اس سے پوچھ لینا چاہیے کہ کیسے آپ ٹھیک ہو کے دکھا دیں گے، کیا آپ کے پاس میپ ہے، پلان ہے. اور اگر کوئی میپ اور پلان ہے تو پھر اچھی بات ہے، نہیں ہے تو پھر کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور اسی طرح سے علاج 100% پہ ہوتا ہے، 99 پہ نہیں ہوتا، 98 پہ نہیں ہوتا، 97 پہ نہیں ہوتا. کرونک ڈیزیز میں علاج 100% پہ چلتا ہے. آپ کو اچھا ایک اور چیز ہے کہ سگریٹ نارمل نہیں، اور اس سے بہت نقصان ہوتا ہے. نشے کی بیماری میں تو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے کہ جیسے ہی سگریٹ آتی ہے، سگریٹ جب میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب میں ہر فارم میں تمباکو کہہ رہا ہوں. جب میں سگریٹ کہتا ہوں تو ہر فارم میں تمباکو کہہ رہا ہوں، چاہے وہ نسوار ہے یا کوئی آج کل کافی سارے فارم میں تمباکو مل رہا ہے. کوئی الیکٹرانک سگریٹ بھی ہے، کوئی ویپ بھی ہے، کوئی اور چیز بھی ہے، جو بھی ہے یعنی کسی بھی فارم میں ٹوبیکو ہے. پہلے وقتوں میں 2 ہی فارم میں تمباکو، 3 ہی فارم میں ہوتا تھا، حقہ، سگریٹ اور نسوار، بٹ اب کافی سارے فارم میں تمباکو ملتا ہے. تو جس بھی فارم میں تمباکو ہے نشے کے مریض کے لیے وہ نقصان دہ ہے، اور وہ دعوت دیتا ہے، کسی بھی فارم میں تمباکو ہے تو وہ دعوت دیتا ہے باقی تمام ڈرگس کو.